صفحہ نمبر 58 آیت نمبر 104 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ اچھائی کا امر کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ جماعت برے کاموں سے روکتی رہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو تفرقہ ڈالتے ہیں، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کرتے ہیں اس کے بعد کہ واضح دلائل دین کی حقانیت کے آ چکے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے پریشان ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے پریشان اور کالے ہوں گے، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَکْفُرُونَ، ان سے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ آپ لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا اور اب عذاب کا ذائقہ چکھو اس وجہ سے کہ آپ لوگ دنیا میں کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جو روشن چہروں والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پہ برحق انداز سے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے یہ اللہ کے لیے ہیں اور تمام امور اللہ کے ہاں لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کامیاب اور ناکام لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، روشن خوش باش چہروں والے، پریشان اور افسردہ چہروں والے، ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا راز اللہ نے اچھائی کی طرف بلانے میں اور برائی کی طرف سے روکنے میں رکھا ہے۔ اچھائی کی طرف بلانا، حدیث میں ہے کہ جس کسی نے کسی کو نیکی پہ لگایا تو وہ بعد والے جن کو لگایا گیا ہے جتنے افراد نیکیاں کریں گے ان سب کا ثواب اس آدمی کو مل رہا ہے، ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور حدیث میں کہ اگر کسی نے کچھ لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کیا، گناہ پہ لگایا، تو تب بھی ان تمام لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ اس کو بھی ملے گا اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نیکی کی طرف رغبت یہ بہت ضروری ہے۔
نیکی کی طرف بلانا، دل میں یہ فکر ہو کہ ہر انسان ایمان لائے، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان میں سے ہر کا اللہ کی ذات سے تعلق بن جائے، اور ہر مسلمان گناہ سے بچ جائے، یہ حرص ہونی چاہیے۔ گناہ سے بچنے میں نیکی کا جو معیار حاصل ہوتا ہے وہ نیکی کے کرنے سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ گناہوں سے بچنے میں جو نیکی کا معیار حاصل ہوتا ہے وہ نیکی کے کرنے سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ نیکی کے کام کرنے میں جو اجر مل رہا ہے اس سے وہ اجر بڑھ کر ہے کہ گناہ سے کسی آدمی کو نکالا اور گناہوں سے اس کو روک لیا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ پھر یہ دو کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر سوچا جائے قرآن کی اس آیت میں تبلیغ اور جہاد کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ امر بالمعروف تبلیغ، نہی عن المنکر جہاد۔ صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا، دین کی ہر شاخ میں ہر صحابی شب و روز مشغول تھا، تبلیغ میں پیش جہاد میں ہر وقت سینہ پیش کیا، تصوف میں رات کو تہجد رونے والے، علم و تعلیم میں علم صحابہ کرام سے بڑھ کر کن کے پاس تھا؟ تابعین کو انہوں نے علم دیا۔ علم و تعلیم میں کتنے آگے، اسلامی سیاست میں جس صحابی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جاتا وہ ایک مثالی حکومت قائم کر لیتا۔ اسلامی سیاست میں اعلیٰ درجے پہ، خدمت خلق میں صحابہ کی کوئی مثال نہیں تھی، اس برابر خدمت خلق کی کوئی جماعت ابھی تک تاریخ کے اوراق میں گزری نہیں ہے جو خدمت صحابہ کرام کرتے تھے۔ اس لیے دین کی ہر شاخ کی محبت دل میں ہو، جہاں جہاں موقع ہو ہر ایک میں خدمت ہو، ذوق ہو۔ ہمارے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ہر شاخ اس کی زندگی سے واضح ہے، اور تبلیغ تو ہر ایک کو ایمان کی ترغیب دینا، یہ تو ہمارے نبی کی شان تھی۔ ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمارے نبی پیش ہوئے، لیکن امت راہ راست پہ آ جائے، ایمان کی دولت لوگوں کو مل جائے، راتوں کو محنت، دن کو محنت۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بہت بڑا معروف پہلوان تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، رکانہ اس کا نام تھا، رکانہ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا جی دیگر باتیں میں نہیں جانتا، میں پہلوان ہوں، آؤ میرے ساتھ میدان میں پہلوانی کرو، مجھے گراؤ، بس میں ایمان لے آؤں، اگر میں نے گرا دیا تو بس آپ میرا جو دین ہوگا اس پہ چلو گے۔ کہا ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ جمع، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلوان کے ساتھ زور آزما ہوئے، اس کو آنن فانن گرا دیا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ مقابلہ میں نہیں مانتا، پھر گرایا، کہتا یہ بھی میں نہیں مانتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا اور میں زمین تک پہنچ جاتا ہوں۔ کہا کہ پھر فرمایا میں تو پہلوانی کے لیے نہیں آیا، آپ کو زمین پہ گرانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو ایمان کی دولت دینے آیا ہوں۔ لیکن جب آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو ایمان کی دولت کی حرص میں یہ کر رہا ہوں، تیسری دفعہ پھر کروں گا اگر وعدہ پکا ہو تو، وعدہ کچا ہو میں نہیں کرتا، کہتا ہے پکا ہے۔ تیسری دفعہ جب گرایا تو اس نے کہا
مجھے 500 افراد کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، مجھے انہوں نے نہیں گرایا، زمین تک مجھے انہوں نے نہیں پہنچایا۔ آپ ایک بندہ مجھے زمین تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے سینے میں کچھ اور قسم کی طاقت ہے۔ فرمایا ہاں میرے سینے کی طاقت نبوت ہے، اس کی طرف تو آپ کو بلا رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور بعد میں جہاد کے میدان میں بہت بڑے کارنامے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے، امر بالمعروف اور ساتھ نہیں عن المنکر۔ گناہ عام ہے، گناہوں کی طرف اعمال ہوں، یا اللہ یہ امت گناہوں سے بچ جائے، استغفار ہو۔ ٹھیک ہے نیکیاں کا ارتکاب امت میں بڑھ رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، لیکن دوسری سمت گناہوں کا ارتکاب اگر دیکھا جائے اس کا کوئی پیمانہ ہے نہیں۔ دل میں پریشان ہونا چاہیے، یہ میرے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ کاش یہ نہ ہوتی، کاش یہ نہ ہوتی۔ دل میں ایک تمنا ہو، اعمال ہوں، دعائیں ہوں، پھر اللہ کرم فرما لیتے۔ پھر یہی ہوگا کہ جو یہ دو اعمال کرے گا تو اس کا چہرہ وہ آخرت میں منور ہوگا، دین کی ارشاق کی فکر کرے گا تو وہ جنتی ہوگا، اور اگر دین کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کا چہرہ وجوہ مسودہ، پریشان، کالا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو ذکر فرما رہے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلانے والی ہو، نیکی کا امر کرتی رہے، برائی سے منع کرتی رہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مت ہو جائیں آپ لوگ ان کی طرح جو آپس میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں دین حقہ کے دلائل آنے کے بعد بھی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن یہ عذاب ہوگا جس دن کچھ چہرے منور اور روشن، کچھ چہرے افسردہ اور غمگین۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے پریشان ہوں گے۔ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ ان سے فرمائیں گے کہ آپ لوگ ایمان پانے کے بعد بھی کفر کرتے تھے، اب کفر کی وجہ سے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں، خوشیوں میں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ قرآن کی آیات ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پہ برحق انداز میں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، اسی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، دین کی ہر شاخ کی آبیاری فرما۔ جتنے غیر مسلم ہیں یا اللہ، چین والوں کو، روس والوں کو، امریکیوں کو، برطانیہ کے عوام کو، یا اللہ جتنے غیر مسلم ہیں سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَحْمَنُ۔ ذکر کی مجلس ہے، آج بدھ ہے تو بدھ کے دن ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ذکر کی مجلس ختم ہونے پہ سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ ذکر جہری اکابر
अल्लामा शामी रहमहुल्लाह दीगर अकाबिर के यहाँ जायज़ है, बशर्ते कि कोई करीब में सोया हुआ ना हो, कोई करीब में नमाज में मशगूल ना हो और कोई करीब में ज़ेर तिलावत ना हो। ज़िक्र से दिल मुनव्वर हो जाता है, ये शौक़ से किया करो। और ज़िक्र करते हुए दिल में अल्लाह की बड़ाई हो और अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करते हुए ये तसव्वुर हो कि अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल रहा हूँ और दिगर तमाम नाजायज़ मोहब्बतों को दिल से निकाल रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک دن ضرور بضرور موت آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، رشتہ دار اقرباء ارد گرد کھڑے ہوں گے، میرے جسم میں حرکت نہیں ہوگی، مجھے تخت غسل پہ ایک دن ضرور لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، اور جس قبر سے بہت خوف ہے اس کے ہاں مجھے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک برحمتک برحمتک۔